بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جو لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے اس میں مطلع مقطع اس میں پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم مقطع پڑھتے ہیں۔ مقطع کیا ہے؟ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کاٹ دینے کی جگہ ہیں یا کٹ جانے کی جگہ کے ہیں یا کاٹ دینے کا مقام۔ اصطلاحی معنی غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور اس کی مثالیں ہیں: کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ کسی شعر میں دو خصوصیات ہوں تو مقطع بنتا ہے: آخری شعر میں تخلص کا استعمال، اور اس کے بعد ہے جی مطلع۔ مطلع بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاحی معنی غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں: مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، خاطر یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ اب گھر کا کام یہ ہے، مطلع اور مقطع کے چار معروضی سوالات آپ نے بنانے ہیں۔ وہ اس طرح، مثال کے طور پر مطلع پر سوال آئے گا، جیسے بورڈ میں بھی اس طرح کا سوال آئے گا۔ مطلع مقطع بھی تقریباً معروضی آتی ہے: مطلع مقطع قافیہ ردیف، تشبیہ استعارہ طلبی، شعری اصطلاحات اور ادبی اصطلاحات پہ 10 نمبر کی معروضی آتی ہے۔ تو مطلع مقطع پر سوالات معروضی کی شکل میں آتے ہیں، جس کی شکل یہ ہے: مطلع مثال کے طور پر مطلع زبان کا لفظ ہے، انگریزی، ہندی، فارسی، عربی۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ مقطع کے حوالے سے ہے۔ مقطع کے لغوی معنی ہیں ملنے کی جگہ، کٹ جانے کی جگہ، اس میں سے کوئی بھی نہیں، آنے کی جگہ۔ تو یہ آپ نے یہ چار سوال بنا کے لانے ہیں۔ میں اب آپ کو کچھ معروضی سوالات دہراؤں گا جو آپ غور سے سنیں گے، اور بورڈ میں یہ پہلے بھی آئے ہیں اور بار بار آتے رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو کچھ معروضی سوالات جو ہیں مطلع اور مقطع کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ مقطع کے لغوی معنی ہیں کٹ جانے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ، سوار ہونے کی جگہ۔ اس طرح 4 آپشن دیے ہوں گے، تو آپ نے جو ببلز وغیرہ جو بھی پور کرنے ہیں وہ صحیح جواب ہوگا کٹ جانے کی جگہ کے۔ اچھا، اس کے بعد وہ پوچھے گا مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مطلع، حسن مطلع، آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جن کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مطلع، قافیہ ردیف، مطلع۔ اب قافیہ ردیف کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا ضروری ہے۔ قافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ردیف بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کے ہیں، ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے یا سواری کے پیچھے سوار ہونے کے ہیں۔ اچھا، ان میں جو خصوصیت وہ یہ ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے ہر شعر میں، اور ہم آواز، ہم وزن تو ہوتا ہے لیکن ہم معنی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد
जो ردیف ہے وہ ہر شعر کے آخر پر آتا ہے، ہم آواز بھی ہوتا ہے، ہم معنی بھی ہوتا ہے، وزن بھی ہوتا ہے، یہ تینوں خصوصیات اس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ قافیہ ردیف کا آپ کو تھوڑی سی معلومات ہو گئی ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ مقطع کے لیے پہلی کس شرط کا ہونا ضروری ہے؟ صرف آخری شعر ہو، درمیانی شعر ہو اور تخلص ہو، آخری شعر اور تخلص ہو، آخری شعر اور تخلص ہو۔ ویسے آپشن 4 ہوتے ہیں، میں نے 3 پڑھے ہیں۔ تو مطلع کے دونوں مصروں میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں بتا چکا ہوں، قافیہ۔ بہرحال اس کے بارے میں تھوڑے تھوڑے سوالات آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ مطلع کے دونوں مصرے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں جی؟ مختلف، بے معنی، بے ہنگم، ہم قافیہ و ہم ردیف۔ ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مقطع کی بنیادی پہچان ہے تخلص، قافیہ، ردیف، کوئی نہیں، تخلص۔ اور اس کے بعد شعراء کے کلمی نام کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، خطاب کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں، کنیت کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی اگلا جو سوال ہے، قصیدے کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف وغیرہ مطلع کہلاتا ہے۔ اور مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، طلوع ہونے کی جگہ، سونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، یعنی طلوع ہونے کی جگہ۔ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے اگر اس میں تاریخی واقعہ ہو، شاعر کا تخلص، مصرع ہم قافیہ ہو، ہم قافیہ کے بعد ردیف ہو، شاعر کا تخلص ہو، یہ درست جواب ہے۔ اگر شعر کے آخر میں تخلص نہ ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ مقطع، مطلع، آخری شعر، بیت الوزن، یہ کہلائے گا آخری شعر۔ اور اس کے بعد مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، عربی، ہندی، اردو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد اگر غزل میں دوسرا شعر ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر غزل میں دوسرا شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثانی۔ اچھا، کاٹ جانے کی جگہ یا کٹ جانے کی جگہ کے معنی ہیں؟ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ مقطع، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ شعری اصطلاح میں یہ شعر کیا ہے؟ مطلع ہے۔ اس میں دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، جیسے ذرا، فضا، یہ ہو گیا قافیہ، نہیں ہوتا ردیف۔ یہ بات یاد رہے کہ ردیف میں الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، قافیہ میں ہوتی ہے۔ بہرحال غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مطلع، ردیف۔ مطلع کہلائے گا۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ یہ شعر شعری اصطلاح میں کیا ہے؟ مقطع ہے، مطلع ہے، قافیہ ہے، یہ مقطع ہے۔ شاعر نے اپنا نام اور تخلص استعمال کیا ہے۔ اور شعری اصطلاح یہ فرق بتانا ضروری ہے۔ قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع یہ شعری اصطلاح، تشبیہ، استعارہ، تلمیح یہ ادبی اصطلاح ہے۔ آگے شعر ہے، شعراء کے کلمی نام کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب، تخلص، لقب، کنیت۔ تخلص کہتے ہیں۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اس طرح میں یہ شعر ہے مطلع، مقطع، تلمیح، عام شعر، یہ عام شعر ہے کیونکہ ان کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں ہیں۔ اس کے بعد مطلع غزل کا ہوتا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا شعر، غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے لازماً ہوتے ہیں کیا؟ ہم ردیف، ہم قافیہ و ردیف، ہم قافیہ مربوط، ہم قافیہ لازماً ہونے چاہیے۔
اس کے بعد جی عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مطلع میں، مقطع میں، ردیف میں، تلمیح میں، مقطع میں۔ اور اس کے بعد جی اگر غزل میں تیسرا شعر بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع ثالث، مطلع اول، حسن مطلع، مطلع ثالث۔ مقطع کے مصرے ہوتے ہیں ہم ردیف و ہم قافیہ، ہم ردیف و قافیہ نہیں ہوتے، ہم قافیہ ہوتے، ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد جی مطلع کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، غیر ضروری ہے، ممکن نہیں، غلط ہے، ضروری ہے۔ مطلع حسن مطلع کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 1۔ افق پہ چاند سورج نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع، مطلع، تلمیح، مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا شعر مطلع کہلاتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلا غزل کے مکمل ہونے کا احساس دلاتا ہے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، مقطع۔ اچھا، حسن مطلع غزل میں آتا ہے مطلع کے بعد، مطلع سے پہلے، اور غزل کے آخر میں، مطلع کے بعد۔ اور کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، یہ مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، یہ مطلع ہے، مقطع ہے، تلمیح ہے، ردیف ہے، یہ مقطع ہے۔ اس کے بعد مقطع کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ قطع، قاطع، قطوع، قاطی۔ اور یہ قاطع ہے، قاف توئیں عین بڑی ہے، عین، قاف توئیں عین۔ یہ قطع جو لفظ ہے یہ اس سے ماخوذ ہے، یہ ویسے لکھ کر بتانا چاہیے، چلو بہرحال۔ مطلع کا لغوی مطلب ہے نقیب، مطلع کا لغوی مطلب ہے، معنی نہیں، مطلب ہے نقیب، نصیب، نشیب، رقیب۔ نقیب ہے، مطلع ہوتا ہے مصرے میں، غزل میں، مثنوی میں، رباعی میں، یہ غزل اور قصیدہ میں ہوتا ہے۔ اگر غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہو تو وہ کہلائے گا مقطع، غزل کا آخری شعر مطلع، یا غزل کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر کہلائے گا۔ اور اس کے بعد مقطع کی نشاندہی کریں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، ہم بھی جانے والے ہیں، مہمان تو گیا، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اس میں صحیح جواب ہے کیوں سنے عرض مضطرب مومن، یہ مقطع ہے۔ کیوں مقطع ہے؟ کہ شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے، اپنا تخلص یا قلمی نام استعمال کیا ہے، اس لیے مطلع کے لیے دو مصروں کا کیا ہونا ضروری ہے؟ موضوع ہے، برابر ہے، ہم قافیہ ہے، ہم ردیف، ہم قافیہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ مقطع میں موجود شعراء کا قلمی نام کہلاتا ہے لقب، خطاب، تخلص، عنوان، تخلص کہلاتا ہے۔ مطلع ہوتا ہے مثنوی میں، رباعی میں، قصیدے میں، آزاد نظم میں، قصیدے میں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو وہ مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، فضاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، یہ مطلع ہے، مقطع ہے، قطع بند رباعی ہے، مطلع ہے۔ کیوں؟ اس شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ مثال کے طور پر یہ راہ میں ہے، راہ میں ہے، یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد ہوائے دور میں خوشگوار، یہ خوش اور ہے جاتی، یہ اس میں کافی ہے۔ ہوائے دور میں خوشگوار، خوشگوار، خوشگوار میں خوشگوار، گوار اور بہار کافیہ ہے۔ راہ میں ہے، راہ میں ہے،
یہ ردیف ہے، اس لیے یہ شعر مطلع ہے۔ اچھا، اگر غزل کا تیسرا شعر بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی، حسن مطلع، مطلع ثالث، مطلع رابع، مطلع ثالث کہیں گے۔ مقطع کے مصرے ہوتے ہیں ہم قافیہ ہم ردیف، ہم قافیہ و ہم ردیف، ہم ردیف و ہم قافیہ نہیں ہوتے، ہم قافیہ و ردیف نہیں ہوتے۔ طلوع ہونے یا ابھرنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ ابھرنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ تو اس طرح یہ آپ نے اسی طرح اس کے سوالات بنا کر لانے ہیں، اور تقریباً مطلع اور مقطع کے 4 سوال ہونے چاہیے۔ تو مقطع کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ سوال یہ ابھرتا ہے، قافیہ کا ہونا، ردیف کا ہونا، تخلص کا ہونا یا آخری شعر ہونا۔ تخلص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ پھر سن لیجئے مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ طلوع ہونے کی جگہ۔ اصطلاحاً کون سا شعر غزل کا مقطع ہوتا ہے؟ پہلا، درمیانی، دوسرا، آخری ہوتا ہے۔ تو مطلع کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ میں آپ کو پھر دوہرا رہا ہوں، مطلع کی بنیادی پہچان ہے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ اچھا، اصطلاحاً میں مطلع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ پہلا، دوسرا، پہلا شعر ہوتا ہے۔ اچھا، مطلع کے لغوی معنی چونکہ طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں اس لیے وہ آغاز ہے۔ تو اس کے بعد غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ تو اس طرح یہ آرزو تھی ایک شعر ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم، اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے، لام کے نیچے زیر ہے۔ یہ شعر اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ مطلع، ردیف، مقطع، قافیہ۔ مطلع، کیونکہ دونوں مصرے ہم قافیہ و ردیف ہیں۔ تو یہ سوال یہ آئے کہ شعری اصطلاح ہے مطلع، تلمیح، تشبیہ، استعارہ، تو آپ کہیں گے مطلع۔ پھر سوال آئے گا شعری اصطلاح میں شامل ہے مقطع، تلمیح، تشبیہ، استعارہ، مقطع۔ آج کا یہ اتنا سبق کافی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔